اتحاد المسلمین کے جلسوں میں شرکت کرنے سے بھی گھبراتے تھے. تو میری مراد پولیس سیکشن کے بعد کے ان حالات سے ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سرزمین دکن پر مصیبتوں اور آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے کہ ہم ایسی آزمائشی دور سے گزر رہے تھے کہ ہمارا تخت و تاج لٹ چکا تھا، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، منصب تباہ ہو چکے تھے، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں، ہمارے لہلاتے ہوئے کھیتیاں اجڑ گئی تھیں، ہماری عصمت و آبرو کے ساتھ کھیلا گیا اور کنووں میں پانی کی جگہ ہماری تیرتی ہوئی لاشیں نظر آنے لگیں. سرزمین دکن کے ہر چپے چپے پر مصائب و مشکلات میں مبتلا تھے، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ نظام آباد ہو، چاہے وہ بیدر ہو، گلبرگہ ہو، جالنا ہو، بیر ہو، اورنگ آباد ہو، ہر جگہ صرف تباہی اور بربادی تھی، خوف اور مایوسی کا عالم تھا. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ 1.5 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کی عزتیں لٹ گئیں، عصمتیں لٹ گئیں. کل تک جو جاگیردار تھا، صبح کے سورج کے نکلنے کے ساتھ نہ جاگیر رہی، نہ در رہا، نہ دروازہ رہا، نہ اس کے سر پر چھت تھا. کل تک جو نواب تھا، صبح کا سورج نکلا اور اس کی نوابی ختم ہو گئی، غربت اور مفلسی میں مبتلا ہو گیا اور روڈ پر فٹ پاتھ پر آ گیا. ایسی تباہی اور بربادی اور ایسا ستم کہ ایسے حالات میں پھر سے کسی قوم کا اٹھ کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ایک ناممکن سی بات نظر آتی تھی. لیکن اللہ فخر ملت مولوی عبد الواحد اویسی کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا. احیا جب کیا تو ایسا نہیں تھا کہ فخر ملت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا. فخر ملت تک یہ ذمہ داری آنے سے پہلے شہر حیدرآباد، وہ سرزمین دکن کے ہر نامور و مشہور شخصیت کے دروازے تک مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے دستک دی گئی تھی، یا پھر ان کے گھر تک جا کر درخواست کی گئی تھی، چاہے بڑے بڑے وکلا ہوں یا شعبے طب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا سرمایہ دار ہو، زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں سے پیشکش کی گئی کہ مجلس کی قیادت کو اپنے ہاتھ میں لے لے. لیکن ہر کسی نے انکار کیا. اس انکار کے بعد ایک آخری امیدگاہ اگر نظر آئی تو مولوی ملت کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے، نوجوان شاید نہیں جانتے. سالار ملت کے کئی جملوں کا استعمال میں اپنی تقریر میں کرتا ہوں. سالار کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، بولتے تھے نا بزرگ ہیں یہاں پہ. سالار کہتے تھے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. یہی ہے آج ہندوستان پھیکو اور پپو کے بیچ میں پھنسا.